جمشید کو وہ پستہ قامت آدمی قرب و جوار میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر چٹان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند کچھ دیر کے لیے بادلوں سے نکل آیا تھا۔ اب وہ لڑکی کو دیکھ سکتا تھا جو محتاط ہو کر اس تنگ راستے پر نیچے آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ جمشید ہی کا ریوالور تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی چٹان کے قدموں میں آ کر رک گئی۔ اس لمحہ چاند ایک بار پھر گہرے بادلوں میں چھپ گیا اور تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 20 گز آگے چھوٹے پتھروں کے لڑکنے کی آواز ابھری اور ایک آواز سنائی دی، سریا۔ وہ لڑکی کا ساتھی تھا جو سرگوشیانہ انداز میں اسے پکار رہا تھا۔ جمشید اپنی جگہ پر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور چیک کیا جو پوری طرح لوڈ تھا لیکن سیفٹی کیچ لگا ہوا تھا۔ یہ اسی پستہ قامت آدمی کا ریوالور تھا۔ سیفٹی کیچ لگا ہونے کی وجہ سے جمشید کو یہ سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ شخص فی الحال اس ریوالور کو استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جمشید نے آہستگی سے سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ ریوالور آٹومیٹک پر سیٹ تھا جسے اس نے سنگل فائر پر سیٹ کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بہت محتاط ہو کر پتھر کے دوسری طرف جھانکنے لگا۔ چند گز دور لمبے قد والا آدمی زمین پر پڑا تھا جسے جمشید نے خنجر مارا تھا۔ خنجر کے بار اور اتنی بلندی سے پتھروں پر گرنے سے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کا پستہ قامت ساتھی اس پر جھکائے اسے ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ جمشید آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اس کی ٹانگ میں اب زیادہ تکلیف نہیں رہی تھی۔ وہ آسانی سے چل سکتا تھا۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کی آڑ لیتا ہوا اس طرف بڑھتا رہا جہاں اس نے آخری مرتبہ چھوٹے قد والے آدمی کو دیکھا تھا۔ جمشید! یہ سرگوشی دائیں طرف سے ابھری تھی اور آواز بلا شبہ سریا کی تھی، لیکن جمشید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جمشید! ہوشیار رہنا! سرگوشی دوبارہ سنائی دی۔ سریا کے لہجے میں اضطراب تھا اور جمشید کو حیرت تھی کہ وہ اسے خبردار کیوں کر رہی تھی، لیکن اس نے اس مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ یہ بات جمشید کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سریا اپنے ساتھی کے برخلاف اسے ہوشیار رہنے کا مشورہ کیوں دے رہی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سریا اس کی ہمدرد بن کر اس کے خلاف کسی قسم کی چال چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً 50 گز آگے وہ بائیں طرف مڑ گیا۔ اس کے سامنے عمودی چٹان تھی اور بائیں طرف وہ کھڈ تھا جہاں لمبے قد والے کی لاش پڑی تھی۔ جمشید اب اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کو اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر وہ اسے نہ مارتا تو لمبے قد والا اسے ختم کر دیتا اور شاید ہلاک کرنے سے پہلے اسے منوچھر کی طرح بے پناہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا۔ اچانک چند پتھر اس کے پیروں کے نیچے سے پھسل کر ڈھلان پر لڑکتے چلے گئے۔ سناٹے میں پتھروں کے لڑکنے کی آواز دور تک سنی جا سکتی تھی، لیکن اس کے حریف کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جمشید نے ایک بار پھر رک کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ جس تنگ راستے پر لڑکتے ہوئے وہ نیچے آیا تھا وہاں سے واپس جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس طرح وہ نظروں میں آ سکتا تھا۔ سریا! یہ پستہ قد شخص کی آواز تھی جو سریا کو پکار رہا تھا۔ جمشید نے آواز کی سمت دیکھا لیکن اسے وہ شخص دکھائی نہیں دیا، نہ ہی سریا کہیں نظر آئی۔ وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا لمبے قد والے آدمی کی لاش کے قریب پہنچ گیا اور اس کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ جیبوں سے برآمد ہونے والی رقم، کاغذات اور گاڑی کی چابیاں اس نے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ اس شخص کی جیب سے برآمد ہونے والی رقم کی گڈی خاصی موٹی تھی۔ جمشید نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے آٹومیٹک رائفل کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ رائفل شاید اس کا دوسرا ساتھی لے گیا تھا۔ جمشید ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ نشیب کی طرف سے آٹومیٹک رائفل کا برسٹ مارا گیا۔ ویرانہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ گولیاں جمشید کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی چٹان پر لگیں۔ جمشید نے فوراً ہی ایک پتھر کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور اس سمت کا اندازہ لگانے لگا جہاں سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ فائرنگ کھنڈرات والی سمت سے کی گئی تھی۔ سریا! یہاں آؤ! ایک بار پھر وہ سرگوشی سنائی دی، لیکن سریا نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جمشید آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایک بار پھر پتھر کے پیچھے دبک جانا پڑا، کیونکہ ایک بار پھر دوسری طرف سے برسٹ مارا گیا تھا۔ جمشید زمین پر لیٹ گیا اور پتھروں پر سینے کے بل رینگتا ہوا نشیب میں خشک دریا کی طرف بڑھنے لگا۔ چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک گیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا کھنڈرات کے قریب پہنچ گیا۔
اچانک دائیں طرف کسی کے حرکت کرنے اور کوئی چھوٹا پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس طرف دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر شکستہ مکانوں کے ستون نظر آ رہے تھے۔ یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ اگر کوئی یہاں موجود تھا تو وہ کس ستون کے پیچھے ہو سکتا تھا۔ ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ چند سیکنڈ گزر گئے، پھر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جمشید بھی دبے قدموں چلتا ہوا ایک شکستہ ستون کی آڑ میں پہنچ گیا، لیکن دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا چکی تھی۔ سریا؟ ویرانے میں ایک بار پھر سریا کے ساتھی کی سرگوشیانہ آواز ابھری، لیکن یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ یہ آواز کس سمت سے آئی تھی۔ انداز سرگوشیانہ ہونے کے باوجود آواز چاروں طرف گونجتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ اس بار غصے میں زور سے پکارا گیا تھا، لیکن سریا نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک جمشید چونک گیا۔ اس سے چند قدم آگے نشیب سے ایک سر ابھرتا ہوا نظر آیا، پھر کندھے دکھائی دیے۔ جمشید فوراً ہی حرکت میں آ گیا۔ اس نے نشیب سے نمودار ہونے والے ہیولے پر چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحہ بائیں طرف سے فائرنگ کی گئی۔ جمشید پرندے کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا اس ہیولے پر جا گرا اور اسے ساتھ لیتا ہوا نشیب میں گر گیا۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ جس پر اس نے چھلانگ لگائی تھی وہ مرد نہیں، عورت تھی، یقیناً سریا ہی تھی۔ سریا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ جمشید کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ جمشید نے جلدی سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، دوسرے ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں پشت پر گرفت میں لے کر اس کے منہ پر گھٹنے سے دباؤ ڈالنے لگا۔ منہ سے آواز مت نکالنا۔ جمشید کے منہ سے غراہٹ نکلی۔ کوئی آواز نکلی تو تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ سریا مزاحمت کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس دھمکی کے بعد اس کی مدافعت ختم ہو گئی اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ سریا؟ سریا؟ سریا کے ساتھی کی آواز چٹانوں میں باز گشت پیدا کر رہی تھی۔ میری بات غور سے سنو، جمشید نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ سریا نے بڑی مشکل سے اسبات میں سر کو حرکت دی۔ اسے سینے میں سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جمشید نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور کمر پر گھٹنے کا زور کچھ اور بڑھا دیا۔ تم میرے ہر سوال کا جواب دو گی، لیکن آواز زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے اس طرح گھیرنے کی کوشش کیوں کی گئی تھی؟ جمشید نے کہا۔ بہروز طلاتی کے لیے کام کر رہا تھا، وہ میرا دوست تھا، سریا نے جواب دیا۔ بہروز کون؟ جسے تم نے قتل کر دیا۔ بہمن اس کا ساتھی ہے۔ مجھے کیوں گھیرا گیا تھا؟ میں تفصیل سے کچھ نہیں جانتی، سریا نے جواب دیا۔ بہروز کا خیال تھا کہ تم شاہ کے کسی خفیہ خزانے سے واقف ہو۔ وہ تم سے اس خزانے کا پتہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے طلاتی نے اسے ایک بڑی رقم دی تھی۔ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں محض دولت کے لالچ میں اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ بہروز کا خیال تھا کہ تم سے خزانے کا پتہ معلوم کرنے کے بعد وہ طلاتی کو بھی قتل کر دے گا اور اس طرح خزانے پر اکیلا ہی قابض ہو جائے گا۔ بہمن کو بھی دولت کا لالچ دے کر اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ منوچھر کو کس نے قتل کیا تھا؟ جمشید نے پوچھا۔ بہروز نے، سریا نے جواب دیا۔ ہم کرمان ہی سے منوچھر کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ بہروز کا خیال تھا کہ اگر منوچھر سے خزانے کا پتہ معلوم ہو جائے تو تم سے الجھنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور تمہارے تہران پہنچنے سے پہلے ہی خزانے پر قبضہ کر لیا جائے گا، لیکن وہ بڑا سخت جان ثابت ہوا۔ بہروز انسان نہیں، درندہ تھا۔ وہ تشدد کے ایسے ایسے طریقے جانتا تھا کہ پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے تھے، مگر وہ تمہارے ساتھی کی زبان نہیں کھلوا سکا۔ کچھ دیر پہلے تم نے مجھے ہوشیار کیوں کیا تھا؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، سریا نے جواب دیا۔ بہروز ختم ہو چکا ہے، بہمن بھی اس سے کم خطرناک نہیں ہے۔ وہ تم سے خزانے کا پتہ معلوم کر کے تمہیں اور مجھے قتل کر دے گا۔ جمشید چند لمحے خاموش رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے سریا کے جسم کو ٹٹولنے لگا۔ اس کا 3.8 کا ریوالور اس کی پتلون کی بیلٹ میں اڑسا ہوا تھا، جسے اس نے قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ سریا کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ جمشید نے مطمئن ہو کر سریا کو چھوڑ دیا۔ سریا! بہمن کی آواز ویرانے میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس مرتبہ بہت غصے اور جھنجھلاہٹ میں پکارا گیا تھا۔ جمشید نے ایک طرف ہٹ کر بہمن والا ریوالور پتلون کی جیب میں اڑس لیا اور اپنا ریوالور ہاتھ میں سنبھال لیا۔ سریا چند لمحے اپنی جگہ پر بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر لوٹ لگا کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے بال چاروں پر بکھر گئے تھے۔
وہ جمشید سے تقریباً 2 گز کے فاصلے پر تھی۔ تاریکی کے باعث جمشید کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، پھر پتھر کی آڑ سے گردن نکال کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تاریکی میں چٹانوں کے ہیولوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جمشید نے آگے بڑھ کر ثریا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ایک طرف کھینچنے لگا۔ ثریا کے خیال میں یہ کھڈ ان کے لیے بہترین پناہ گاہ تھی۔ وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی، لیکن جمشید کے سامنے کوئی مزاحمت بھی نہیں کر سکی۔ جمشید نے محسوس کیا کہ ثریا ہولے ہولے کپکپا رہی ہے۔ یہ کپکپاہٹ سردی کی وجہ سے تھی یا خوف سے، وہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکا۔ بائیں طرف قدرے فاصلے پر چند شکستہ ستون نظر آ رہے تھے۔ وہ ثریا کا ہاتھ پکڑے دبے قدموں سے اس طرف بڑھنے لگا۔ جمشید چشم تصور سے بہمن کو گھات لگائے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اگرچہ ثریا کو اپنے سامنے ڈھال بنا رکھا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر بہمن نے انہیں دیکھ لیا تو وہ فائر کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، کیونکہ ثریا کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے ثریا کو ایک ستون کے پیچھے دھکیل دیا اور خود بھی آڑ میں چلا گیا، لیکن ان کا تحفظ غیر یقینی تھا۔ بہمن کہیں بھی ہو سکتا تھا، دائیں بائیں یا پیچھے تنگ درے میں۔ وہ اس طرف۔ جمشید نے اشارے کی سمت دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے اس طرف حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ثریا نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سرگوشی کی۔ جمشید کو اس مرتبہ بھی اگرچہ کچھ نظر نہیں آیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ بہمن آس پاس ہی کہیں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ ثریا اس کی ہمدرد بن گئی تھی۔ ثریا نے اسے جو کہانی سنائی تھی، جمشید نے اس پر اس حد تک یقین تو کر لیا تھا کہ وہ لوگ اس سے شاہ کے خفیہ خزانے کا پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ وہ بہمن کے ہاتھوں اپنی جان کے خوف سے اس کے ساتھ آ ملی تھی۔ ممکن ہے یہ کوئی چال ہو اور موقع پا کر اسے گرفت میں لینے کی کوشش کی جائے۔ اس مرتبہ جمشید نے خود ہی بہمن کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ بہمن، اس نے زور سے پکارا، ثریا میرے قبضے میں ہے، وہ زخمی ہے اور اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جواب میں ایک جنونی قہقہے کی آواز سنائی دی۔ آواز اگرچہ گونجتی ہوئی سی تھی، لیکن جمشید اس کی سمت کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہمن درے کی طرف کسی جگہ موجود تھا۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، جمشید نے ثریا کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ثریا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، چلو۔ 1 منٹ، ثریا رک گئی۔ وہ اوپر ہے، ہم آسانی سے اس کی نظروں میں آ جائیں گے۔ مجبوری ہے، ہم زندگی بھر یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے، جمشید نے کہا۔ اسی لمحے درے کی طرف سے برسٹ مارا گیا۔ گولیاں ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئیں۔ ایک گولی ستون پر لگی۔ پتھر کا ایک ٹکڑا جمشید کے کان کے قریب سے گزر گیا۔ ثریا کانپ گئی۔ جمشید نے فائرنگ کی آواز کی سمت دیکھا۔ چٹان کی طرف، اس تنگ سے راستے کے ایک طرف کسی بڑے پتھر کے لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ جمشید نے ثریا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس مرتبہ ان پر فائرنگ نہیں کی گئی۔ وہ مکانوں کے کھنڈرات کے اوپر سے گھومتے ہوئے پچھلی طرف نکل گئے اور ایک جگہ رک گئے۔ جمشید نے محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر ثریا کا ہاتھ پکڑ کر اس تنگ سے راستے کی طرف دوڑ لگا دی جس سے چٹان کے اوپر پہنچا جا سکتا تھا۔ اسی لمحے ان پر 2 فائر کیے گئے، لیکن گولیاں ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئیں۔ وہ دوڑتے ہوئے اس تنگ سے راستے پر پہنچ گئے اور پتھروں کی آڑ لے کر اوپر چڑھنے لگے۔ اچانک ایک اور فائر ہوا۔ اس مرتبہ گولی قریب سے چلائی گئی تھی۔ جمشید نے مڑ کر دیکھا۔ ایک انسانی ہیولا ایک طرف دوڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ بہمن تھا جو ایک بڑے پتھر کی آڑ لینے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ جمشید نے فائر کر دیا۔ گولی بہمن کی پیشانی پر لگی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ وہ دونوں اس تنگ سے راستے پر اوپر چڑھنے لگے۔ تقریباً 2 فٹ چوڑے اس راستے کے ایک طرف ایک عمودی چٹان تھی اور دوسری طرف گہرا کھڈ۔ جمشید نے ثریا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ راستے کے ایک موڑ پر پہنچ کر اس نے ثریا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس سے 3-4 قدم آگے نکل گیا۔ اچانک ثریا کا پیر پھسل گیا۔ ایک بڑا پتھر اس کے پیر کے نیچے سے نکل گیا تھا۔ ثریا کی چیخ سن کر جمشید تیزی سے مڑا۔ وہ راستے کے کنارے پر اپنا توازن سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور 20 فٹ گہرے کھڈ میں لڑکتی چلی گئی۔ اس کی آخری چیخ بڑی بھیانک تھی۔ جمشید خطرناک حد تک تیزی سے چلتا ہوا نیچے آیا۔ ثریا پتھروں پر پڑی تھی
اس کا جسم خون میں لت پت تھا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ واپس آ گیا۔ اسے اپنی ٹویوٹا تک پہنچنے میں 5 منٹ لگے تھے۔ اس نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر پھینک دیا اور خود اپنی ٹویوٹا میں بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کر کے اس نے ٹویوٹا کا رخ سڑک کی طرف موڑ دیا۔ کرمان کی طرف جاتے ہوئے وہ منوچھر اور طلاتی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ طلاتی کو کس طرح اس کا راز معلوم ہو گیا تھا، اور اسی راز کے لیے منوچھر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ طلاتی کے 2 آدمی اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ سریا کی موت کا اسے بہرحال افسوس ہوا تھا۔ جمشید کو یقین تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر طلاتی سے آمنا سامنا ضرور ہوگا۔ سامنے کوہ پایا قصبے کی مدھم سی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ٹویوٹا کی رفتار بڑھا دی۔ تہران کا موسم کوئٹہ کے مقابلے میں قدرے خوشگوار تھا۔ ایرانی انٹیلیجنس کا کرنل مصدق جلالی اپنے دفتر میں داخل ہوا تو اسے پیغام ملا کہ چیف نے اسے فوراً اپنے دفتر میں طلب کیا ہے۔ کرنل مصدق فوراً ہی واپس مڑا اور چیف کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ چیف رضا آغا نے اس کے سلام کا جواب دیا اور نیلے رنگ کا ایک کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا جس پر سرخ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا۔ یہ پیغام گزشتہ رات اسلام آباد سے موصول ہوا ہے، چیف نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کرنل مصدق جلالی نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور پیغام پڑھنے لگا۔ کوئٹہ میں لٹن روڈ پر واقع ایک بنگلے میں 4 روز پہلے ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں 3 افراد شامل تھے۔ 2 کا تعلق ایک بین الاقوامی خفیہ تنظیم سے ہے اور تیسرا جمشید منصوری تھا جسے اسی روز مچھ جیل سے نہایت ڈرامائی انداز میں رہا کروایا گیا تھا۔ خیال ہے کہ اس میٹنگ میں شاہ کے کسی خفیہ خزانے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ بین الاقوامی خفیہ تنظیم کے دونوں آدمی اور جمشید لاپتہ ہیں۔ کوئٹہ پولیس بڑی سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ جمشید منصوری ایران کی طرف فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ پولیس نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ جیسے ہی مزید کچھ معلوم ہوا مطلع کر دیا جائے گا۔ اس رپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے کرنل؟ چیف رضا آغا نے پوچھا۔ وہ ایک پستہ قامت تند مزاج آدمی تھا، کلین شیو، گٹھا ہوا جسم اور گنجا سر۔ وہ کوجیک کی طرح سر پر بھی باقاعدگی سے شیو کیا کرتا تھا۔ جمشید منصوری ایک بہت ہی خطرناک آدمی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ کمیٹی کے محافظوں کو چکر دے کر ان کے گودام سے تقریباً آدھا ٹن سونا اور کروڑوں ریال مالیت کے ہیرے جواہرات لے بھاگا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ پاکستان پہنچتے ہی گرفتار ہو گیا تھا۔ غالباً اس کے کسی ساتھی نے غداری کی تھی، کرنل مصدق نے جواب دیا۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، چیف غرایا۔ میں نے اس پیغام کے بارے میں تمہاری رائے پوچھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ معزول شاہ کا کوئی خفیہ خزانہ اڑانا چاہتے ہیں، لیکن وہ خزانہ… میرا بھی یہی خیال ہے۔ چیف نے کرنل کی بات کاٹ دی۔ اگر شاہ نے ملک چھوڑنے سے پہلے کوئی خزانہ چھپایا تھا تو وہ یہیں ہوگا، تہران میں، اور یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے۔ آخری دنوں میں شاہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس کی سرگرمیاں اگرچہ گلستان محل تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں، لیکن اس کے چند خاص معتمد خاصے سرگرم نظر آتے تھے۔ ان کی سرگرمیاں خاصی پراسرار تھیں۔ جب شاہ ملک چھوڑ کر فرار ہوا تو اس کے وہ خاص معتمد بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے تھے، لہٰذا یہ بات خارج از امکان نہیں ہو سکتی کہ آخری دنوں میں انہوں نے کوئی بہت بڑا خزانہ کہیں چھپا دیا ہو تاکہ انقلابیوں سے محفوظ رہے۔ انہیں امید رہی ہوگی کہ انقلاب ناکام ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن شاہ ضرور واپس آئے گا، یا بعد میں کسی وقت وہ لوگ اس خزانے کو وہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ لیکن اب شاہ کی واپسی کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے خلاف یہ انقلاب کامیاب ہو چکا ہے۔ حکومت پر امام خمینی اور ان کے حامی مذہبی رہنماؤں کی گرفت خاصی مضبوط ہو رہی ہے۔ اگرچہ ملک میں انتشار اور افراتفری ہے، لوگوں پر کچھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں جسے دبے لفظوں میں ظلم و تشدد کا نام دیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کوئی نظم و نسق قائم نہیں ہو سکا۔ حکمرانوں میں باقاعدہ رابطے مفقود ہیں۔ ہر مذہبی رہنما اپنے زیر اثر علاقے میں اپنے طور پر حکومت چلا رہا ہے، اور ممکن ہے اسی انتشار اور افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے شاہ کا خفیہ خزانہ یہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا ہو اور اس کے لیے جمشید منصوری جیسے شخص کی خدمات حاصل کی گئی ہوں۔ جمشید منصوری کے جیل سے فرار کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمیں پہلے بھی مل چکی ہے۔ اسے ڈرامائی انداز میں رہا کرانے والے دونوں آدمیوں نے اپنے آپ کو مرکزی حکومت کا نمائندہ ظاہر کیا تھا۔
لیکن بعد میں حکومت نے بڑی سختی سے اس کی تردید کر دی تھی۔ اب اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان دونوں کا تعلق براہ راست شاہ سے ہو اور انہوں نے جمشید منصوری کی مدد سے شاہ کے خزانے کے حصول کا یہ منصوبہ بنایا ہو۔ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے تو ماضی میں اسلام آباد سے ملنے والی رپورٹوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ حکومت پاکستان نے سرکاری طور پر امام خمینی کے انقلاب کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا اور اس انقلاب کو پاکستانی عوام کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے، لیکن بعض سرکاری اہلکار در پردہ شاہ کی حمایت کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس منصوبے میں حکومت براہ راست ملوث نہ ہو، بلکہ اس کے بعض افسران خفیہ طور پر شاہ کی خوشنودی اور کسی بڑے انعام کے لالچ میں اس منصوبے میں شامل ہو گئے ہوں۔ لیکن یہ بات تمہیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کا یہ مشن کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی سرحد سے لے کر تہران تک تمام سیکورٹی کو الرٹ کر دو۔ اس کے علاوہ کوئٹہ سے جمشید منصوری اور اسے رہا کروانے والے دونوں آدمیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہدایات بھیج دو۔ یس سر، کرنل مصدق نے جواب دیا، اور جیسے ہی جمشید منصوری کے بارے میں کوئی اطلاع ملے فوراً مجھ سے رابطہ قائم کرنا، چیف نے کہا۔ یس سر، میں آج ہی احکامات جاری کر دیتا ہوں، کرنل مصدق نے جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔